دو خبریں ہیں. ایک تو اس پہ انڈونیزیا کے ساتھ جو ہمارا ایک ڈیفنس ڈیل ہو رہا ہے, جو ہمارے ایک جونیئر منسٹر جو ہیں ڈیفنس کے, انہوں نے ہمیں کسی جگہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کریں گے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب. مگر اس سے پہلے میاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ہم یہ مین وائل یہ تھوڑا سا ایک چنک ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو ایک کمیٹی بنی ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی بریفنگز بھی دی گئی ہیں کہ جناب 2028 اور 2035 میں ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے, مگر جو کمیٹی کی کمپوزیشن ہے اور ان کی ماشاءاللہ جو ایک شاندار تاریخ ہے اس کو دیکھیں تو بڑا دل کو ذرا ہاتھ سا پڑ جاتا ہے. تو یہ کیا واقعی کوئی ایسی کہانی ہے یا کیا کوئی ایک ایس آئی ایف سی یا ان کی طرف سے ہے کہ ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے کہ یہ ہمیں اسے نکالیں, اور کوئی کنسرن معیشت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں امنگسٹ دی پاورز دیٹ بی؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ ہو چکی ہے اور اس حوالے سے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. اس میں 3-4 جو ہیں وہ بڑی اہم خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان جو سعودی عرب میں ایک منرل انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں پر پاکستانی وفد پہنچ چکا ہے. وہاں پر جو ہے وہ 500 کمپنیاں سے زیادہ جو ہے کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں, اور پاکستان جو ورکنگ لے کر وہاں پر گیا ہے, وہاں پر باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 450 ارب ڈالر کے ہمارے پاس قیمتی پتھر ہیں اور 6 ٹریلین ڈالر کا جو ہے معدنیات ہیں, اور بہت سی کمپنیوں نے اس میں جو ہے وہ اپنی پوری دلچسپی جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. اور باقاعدہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ بڑی دلچسپی کا اظہار کیا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان معدنیات اور جو قیمتی پتھر ہیں ان سے سالانہ 7.6 ارب ڈالر جو ہے وہ کمائے گا سالانہ, اور اس کا جو جی ڈی پی ہمارا ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. دوسرا جو پلان بنایا گیا ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ اب جو برآمدات ہیں وہ 2035 تک تو 100 ارب ڈالر تک لے جانی ہے, لیکن 60 ارب ڈالر تک 4 سالوں میں لے جانی ہے, اور معیشت کا مجموعی حجم جو ہے وہ 10 خرب ڈالر تک جو ہے وہ لے کے جانا ہے. یعنی 100 ارب ڈالر جو ہے 1000 ارب ڈالر جو ہے اس تک جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زیتون اور جو چائے ہے اس کی برآمدات میں اضافہ ہوگا. خاص طور پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نیفٹک جو ہے اس کو باقاعدہ آرگنائز کیا جائے, اور جو سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں لاکھوں نوکریاں جو سامنے آئی ہیں ان کا جو ہے وہ استعمال جو ہے یوٹیلائزیشن اس کی جائے. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں بس, میں پھر آگے بڑھتا ہوں. ایئر وائس مارشل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, مگر جو میں بات سمجھتا ہوں ٹو میں آپ کی 26 27 28 تک 3 پروگرام اور لینے پڑیں گے کہ پھر ہم 28 میں ہم کریں گے, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ کمیٹی اہل ہے, یہ بڑے نااہل لوگ ہیں میاں صاحب. مگر میں اس وقت چلتا ہوں جناب ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب. ملک صاحب, وی ہیو آلویز اے فیو گڈ نیوز اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. انڈونیزیا ہیز آلسو شون انٹرسٹ ان آر ڈیفنس کی جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس پہ. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے, اور یہ پھر کتنے عرصے میں, اگر جب ایک ہم ڈیل کرتے ہیں فار ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس کہ جس کے ہمیں فوائد آنے شروع ہو جائیں, یا ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس پہ کوئی مثبت اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ از اٹ کائنڈ آف اے لانگ ٹرم ارینجمنٹ جناب ایئر وائس مارشل صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, لانگ ٹرم نہیں جی, اس کو ہم شارٹ ٹو مڈ ٹرم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے کچھ جو موبلائزیشن ایڈوانس یا کانٹریکچول فارمیلٹیز پورے ہونے کے بعد ایک اچھی پرسنٹیج جو ہے ٹوٹل کانٹریکٹ ویلیو کی, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے جہازوں کی یہ فائنلی بات ہوتی ہے. لیٹس سے کہ جس طرح پچھلی کچھ ڈیلز میں ہم بات کر رہے تھے کہ 3 سے 4 بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا اگر ہمیں جو ہے 15-20% بھی شروع میں مل جائے تو باقی جو ہے وہ 3 سے 4 جو ہے اس میں انسٹالمنٹس میں جیسے جیسے پروجیکٹ آگے چلتا ہے وہ جو ہے کیش جو ہے فارن ایکسچینج کی صورت میں اس کا انفلو ہو سکتا ہے. جی اچھا, یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20% کا مطلب کہ اگر 4 بلین ڈالر کی ڈیل ہے تو آپ کو 1 بلین ڈالر جو ہے وہ مڈ ٹرم میں مل سکتا ہے, اور پھر جب ڈیل مکمل ہو اور ہم ڈیلیوری کر دیں تو دین دی ٹوٹل پیمنٹ وہ یعنی ہوتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, میں اس کا عرض کروں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کانٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں اور نیگوشیٹ کس طرح کرتے ہیں. یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے ہمیں
اس وقت اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے فارن ایکسچینج کی بڑی شدت سے ضرورت ہے، تو ہم انہیں جو لانگ ٹرم ہیں کیونکہ یہ صرف جو ہے پلیٹ فارم کی سپلائی نہیں ہوگی، یہ اس کی جو ہے ایک مینٹیننس کانٹریکٹ بھی ہوگا لاجیکلی اس میں، اور یقیناً ایک حد تک جو ہے وہ ٹریننگ کے بھی اس میں پورے پیکج میں اور اسپیئر سپورٹ بھی ہوگی. تو ہم یہ کر سکتے ہیں ایئر مارشل صاحب، میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھتا ہوں جو کہ انٹرنیشنل خبریں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ سے رہنمائی لوں گا. یہ کہا گیا ہے کہ $25 ارب تک کے دفاعی معاہدے جو ہیں برآمدات کے، وہ تقریباً یا تو کچھ معاہدے ہو چکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ میچور ہو رہے ہیں، کسی کی بات چیت چل رہی ہے، جس سے 16 ممالک کے ساتھ جو ہے JF-17 تھنڈر سپر مشاق کے لیے بات چیت چل رہی ہے، جس میں آذربائیجان ہے، میانمار ہے اور نائجیریا ہے، جن سے $6.6 ارب کے آرڈر جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں. یہ بھی خبر ہے کہ بنگلہ دیش، عراق، سوڈان اور لیبیا کے ساتھ $8 ارب کی ڈیل جو ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہے. سعودی عرب، ازبکستان، مصر، جارڈن، کویت اور جنوبی افریقہ اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. $11 ارب کے مزید معاہدے جو ہیں ہونے کا امکان ہے. انڈونیشیا کے ساتھ 40 JF تھنڈر 17 جو ہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے اور آخری مراحل میں ہے. تو $25 ارب کی جو بات ہو رہی ہے کہ اس سے برآمدات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پھر IMF سے بھی جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بائے بائے کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے جی. دیکھیں اس میں کچھ سسٹمز جو ہیں، جیسے آپ نے سپر مشاکس کا ذکر کیا اور JF-17، یہ تو بالکل انڈیپینڈنٹ جو ہے فیکٹریز میں بن رہے ہیں جی، تو وہ پیرلل میں بھی یہ ڈیلیور ہو سکتے ہیں. Yeah, but you know, $25 billion کی ڈیلیوری جو ہے it might not take few months or weeks, it will be a very long term سلسلہ ہوگا. بالکل. دیکھیے یہ رفلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4 سے 5 سال کے عرصے میں یہ چیز جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی جی، کیونکہ اس میں ڈیلیوری ہے اس کی، جس کی ایک کیپیسٹی ہے. ظاہر ہے یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ پلیٹ فارم ہوتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی جو پروڈکشن لائن ہے اس کو اوور نائٹ ڈبل کر کے تو یا 24 گھنٹے کام کر کے آپ اس کی کیپیسٹی ڈبل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بڑی کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز اس میں استعمال ہوتی ہیں اور اس میں کوالٹی کا جو ہے ایک بہت جو ہے ہائیسٹ لیول کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہماری موجودہ کیپیسٹی ہے اس کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تقریباً اگر ہم نے 100 ایئر کرافٹ پہ بھی ڈیل کریں تو وہ تقریباً ہم 4 سے 5 سالوں میں ہم سپلائی کر سکتے ہیں جی. یعنی 100 کے قریب کر سکتے ہیں. ایئر مارشل صاحب، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا ایران کے حوالے سے کہ ایران میں امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تیار ہے، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت حکم دے سکتے ہیں. B-52 بھی وہاں پر جو ہے وہ الحدید ایئر بیس پہ نقل و حرکت کر رہے ہیں. کیا ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے، اور ان کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے اتنی کیپیبل کہ وہ ان کے حملوں کو روک سکے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران ان کو روک سکے گا اور رسپانس بھی کر سکے گا؟ دیکھیے روک تو شاید نہیں سکے گا، لیکن رسپانس ضرور کر سکے گا. اور وہ رسپانس ظاہر ہے مین لینڈ امریکہ پہ تو نہیں ہونا، وہ جو امریکن فیسلٹیز اس ریجن میں ہیں جو کافی زیادہ ہیں، اور پھر اسرائیل بھی اس کا ایک جو ہے ڈیفینیٹ ٹارگٹ ہوگا اگر جو ریٹیلیشن ہو ایران کی طرف سے. لیکن جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، اللہ کرے کہ میری بات سچ ہو، صحیح ثابت ہو، میرے خیال میں یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی، کیونکہ امریکن جو ہیں ان کی جو اسیسمنٹ تھی اس پورے جو انٹرنل وہاں پہ ٹرمائل ہو رہا ہے، وہ ان کی پہلے بڑی ایمبیشس اور ایگزیجریٹڈ اسیسمنٹ تھی. لیکن اگرچہ وہاں پہ اکنامک پرابلمز ہیں، اگرچہ وہاں پہ سوشل انریسٹ ہے، لیکن ابھی بھی 60 سے 70% لوگ جو ہیں ایران کے وہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اتنی آسانی سے وہاں رجیم چینج نہیں ہو سکتا. یہ ایران ہے، وینزویلا نہیں ہے جی. تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ پر بھی جو ہے بیٹر سینس وڈ پرویل،
اور وہ اس سچویشن سے رسپیکٹفلی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو، بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ ایک نیا کانفلکٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ بالکل سر، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن سر اسرائیل تو جو ہے بالکل تلا ہوا ہے کہ وہ ایران پر ہر صورت حملہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے کہ وہ حملہ کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرتا، ایران حملہ کر دیتا ہے، اسرائیل حملہ کر دیتا ہے ایران پر، تو کیا ایران جو ہے وہ رسپانس تو کرے گا اور بہت سخت رسپانس کرے گا جو کہ نظر آ رہا ہے؟ پھر کیا ہمارا جو ہے وہ کیا پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا، اور سعودی عرب جو ہے وہ کیا سعودی عرب سے بھی کوئی رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ نے تین جو ہے نا اس میں ڈائمینشنز میں آپ نے رسپانس کی بات کی۔ سب سے پہلے تو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، پاکستان ایران کے ساتھ، دوسرے ہمسایوں کی طرح بالخصوص مسلمان ملکوں کے ساتھ پاکستان بالکل ایک اصولی طور پہ ہمیشہ ہر کانفلکٹ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا ہم نے پچھلی جو 25 میں ریسنٹلی ایران اور اسرائیل کانفلکٹ ہوا اس میں پاکستان نے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا۔ حالانکہ اس وقت جو جنرلی ریجنل پالیٹکس کے اور جیو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ پاکستان چونکہ ابھی ریسنٹلی امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک نیا ہنی مون شروع ہوا ہے، تو شاید پاکستان اس ہنی مون پیریڈ میں ایران کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس سچویشن کو مینیج کیا اور اپنے جو ہے پرنسپل سٹانس پہ ہم کھڑے رہے۔ اب بھی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یقیناً وہی، کیونکہ وہی ٹاپ لیڈرشپ ہماری وہی ہے، وہی ڈیسیژن میکنگ ہمارا لوپ ہے، تو ہم انشاءاللہ وہی ڈیسیژن لیں گے، اور ایسا ہی ڈیسیژن ہمارے وسیع تر قومی مفاد میں ہے جو ہے، کیونکہ ہمیں ایک دیکھیے ہمارا ایسٹرن بارڈر ہمیشہ انسیف ہوتا ہے، اب ویسٹ میں بھی بڑا حصہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ہے، وہ بھی اب ایک نان فرینڈلی بلکہ ہوسٹائل نیبر ہیں ہمارے، تو اس صورت میں ہمیں کم از کم ایران ایک سٹیبل ہمسائے کے طور پہ چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ بیٹر سینس مسٹ پریویل، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے، مگر اور ہاں میرے خیال میں ممکن ہے کہ جو ان کی ڈیپ سٹیٹ ہے شاید وہ اسے رین ان کرے۔ بہت شکریہ جناب ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے نازک حالات ہیں دنیا میں۔